السلام علیکم دوستو، تاریخ انبیاء کے اس حصے میں جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری انبیاء میں سے صاحب شریعت رسول ہیں، اور دنیا میں دین اسلام کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہی دنیا کی جانی مانی قوم کی حیثیت دی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ دونوں دادا پوتے میں تقریباً 400 سال کا فرق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے کنعان چھوڑ کر مصر کو اپنا وطن بنا لیا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے، اور اس کی حکومت کے کاہنوں نے بھی کہا تھا کہ تمہاری حکومت کا خاتمہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں ہوگا۔ جب اس بچے کے پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا تو بادشاہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس بچے کے ڈر سے فرعون سارے بنی اسرائیل کے بچے قتل کروا رہا تھا، اسی بچے کو اپنے گھر میں پالنا شروع کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون کی یہ کہانی کیسے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوئی۔ پہلے وہ قوم جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سے متعلق چند تفصیل۔ دنیا میں دین اسلام کے عروج سے پہلے بنی اسرائیل سب سے جانی مانی قوم ہوا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور انہیں کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ ہی کے نام پر اس قوم کا نام پڑا۔ سب سے پہلے زمین کے جس حصے میں یہ قوم آباد ہوئی اس کا نام کنعان تھا۔ کنعان دنیا کا ایک قدیم علاقہ تھا جو آج کل کے فلسطین اور اردن پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا تعلق سامی نسل سے تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قوم۔ اس تہذیب کا تعلق 2500 قبل مسیح سے بھی پہلے سے ہے۔ یہاں کے رہنے والے کنعانی کہلاتے تھے۔ اس سلسلے میں چند اور باتیں قابل ذکر ہیں، وہ یہ کہ آج کی تاریخ میں بنی اسرائیل سے منسوب بہت سے عربی اور عبرانی ناموں کا متبادل انگلش میں تلاش کیا جا چکا ہے، اور وہ نام کافی مشہور بھی ہیں۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیکب کہا جاتا ہے، یوسف کو جوزف کہا جاتا ہے، موسیٰ کو ماوزیز کہا جاتا ہے، اسحاق کو یتزک کہا جاتا ہے، آدم کو ایڈم کہا جاتا ہے، بنیامین کو بنجامن کہا جاتا ہے، اور مریم کو میری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے نام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے ظالم اور طاقتور بادشاہ فرعون یعنی رامسس دوم کے گھر میں پلے بڑھے، اور بعد میں رامسس دوم کا بیٹا منفتاح جب مصر کا بادشاہ بنا یعنی فرعون بنا تو اس سے مقابلہ کیا، اور اس کے چنگل میں پھنسی ہوئی مظلوم قوم بنی اسرائیل کو مصر کے اصل باشندوں یعنی قبطیوں سے آزاد کرایا، اور اسی فرعون یعنی منفتاح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں غرق کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہمارے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بہت کچھ ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی تھے، اور آپ علیہ السلام پر اللہ کی کتاب توریت نازل ہوئی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا بھائی ہونے کی سعادت حاصل ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے بلند ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں۔ البتہ حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور قرآن شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 128 جگہ آیا ہے۔ یہ تھا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ جہاں تک نسب کی بات ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کا نسب تاریخ میں نہیں ملتا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا نسب وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا نسب یہ ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی حالات قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بنی اسرائیل اور قبطی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دوسری پشت میں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ بچپن ہی میں مصر پہنچے اور وہیں کے شہری بن گئے۔ ایک مصری وزیر کے گھر میں پلے
اور بڑے ہونے کے بعد آپ अलैहिस्सलाम को मिस्र की वजारत भी मिली। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और भाइयों को भी कनान यानी फिलिस्तीन से बुलाकर मिस्र में बसा लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन जिसका नाम रैयान बिन असीद था, आप अलैहिस्सलाम यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बड़ी कदर करता था, इसलिए आपकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। और तारीख में इस फिरौन को इस्लाम से सरफराज होने की सादत हासिल है, यानी यह फिरौन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथों पर इस्लाम लाने के बाद फौत हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश हुई कि आप अलैहिस्सलाम के खानदान को मुल्क का एक हिस्सा अलग से रहने के लिए दे दिया जाए ताकि उनका मिस्रियों से मजहबी इख्तिलात रिलीजियस मिक्सअप न हो और ये लोग इत्मीनान से वहां रह सकें। फिरौन ने आप अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश की भी कदर की और आप अलैहिस्सलाम के खानदान को मुल्क का एक अलग हिस्सा रहने के लिए दे दिया। इस खानदान के बड़े हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें आप अलैहिस्सलाम के खानदान वाले इजराइल के नाम से पुकारते थे और यही खानदान आगे चलकर बनी इस्राइल कहलाने लगा। अल्लाह ताला ने आले याकूब में खूब बरकत दी और धीरे धीरे इस खानदान ने पूरी एक कौम की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन चूंकि ये लोग मिस्र के ही शहरी बन गए थे, इसलिए यहाँ के असल बाशिंदों यानी कप्तियों से अलग थलग रहना इनके लिए मुमकिन नहीं था, जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि ये लोग अलग रहें, क्योंकि कप्ती मिस्री बुत परस्त और मुशरिक थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजहब दीन इस्लाम था, यानी आप दीन इब्राहिमी पर थे और पक्के मुसलमान थे। इसलिए आप अलैहिस्सलाम चाहते थे कि ये लोग यानी बनी इजराइल अलग थलग रहें ताकि कप्तियों की बददीनी उनके अंदर न आने पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इजरायली और कहुप्ती आपस में घुल मिल गए और साथ ही उनके अकीदे भी आपस में खल्त मल्त हो गए और जो दीन हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कौम को सिखा गए थे उसे इन लोगों ने छोड़ दिया और धीरे धीरे बनी इजराइल ने भी वही दीन इख्तियार कर लिया जो मिस्रियों का था, यानी कुफ्र और शिर्क। अपना झूठा मजहब बनी इजराइल पर थोपने के साथ ही मिस्रियों ने उन्हें अपना गुलाम भी बना लिया और उन्हें एक दबी कुचली कौम की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। जिस कौम के जद्दे अमजद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वह कौम सिर्फ इस वजह से जलील और खवार हुई कि उसने अपने बुजुर्गों की सच्ची तालीम को ठुकराकर गैरों के झूठे और मुशरिकाना अकीदे को इख्तियार कर लिया था। और जब इन बनी इजराइल की हालत बद से बदतर हो गई तो कुदरत को उन पर रहम आया और उनके हालात को बेहतर बनाने के इंतजामात शुरू हुए ताकि वह एक बार फिर से हक को पहचाने और एक अल्लाह पर ईमान लाएं। यह पसे मंजर या बैकग्राउंड था बनी इजराइल के आगाज से पैदाइश मूसा अलैहिस्सलाम तक का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। फिर हक ताला शानहू ने उनकी हिदायत के लिए एक और नबी को उनके दरमियान भेजने का इरादा फरमाया। इस नबी की पैदाइश के लिए वक्त और हालात खुद साजगार होने शुरू हो गए। इसराइलियों को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि एक न एक दिन उनके बीच एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो फिरौन के जुल्म से उन्हें निजात दिलवाएगा, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारह अलैहिस्सलाम को बशारत दी थी कि तेरी औलाद में से एक शख्स होगा जिसके जरिए मिस्र की बादशाहत खत्म होगी और मिस्र का बादशाह हलाक होगा। बनी इसराइल आपस में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस पेशीन गोई का जिक्र किया करते थे। धीरे धीरे यह खबर फिरौन के कानों तक भी पहुंच गई। मिस्र के काहिनों और नजूमियों ने भी उस बच्चे की पैदाइश का तज़किरा शुरू कर दिया और आसार व क्राइम भी ये बता रहे थे कि अब मिस्र में उस बच्चे की पैदाइश का वक्त आ पहुंचा है। लिहाजा इसराइलियों में भी ये बहस तेज हो गई कि जो बच्चा फिरौन के जुल्म से उन्हें निजात दिलाएगा वो अब पैदा होने वाला है। इसराइलियों से ये पेशन गोई किब्तियों के पास पहुंची और किब्तियों से मिस्र के बादशाह यानी फिरौन को मालूम हुई। उस वक्त मिस्र पर जिस फिरौन की हुकूमत थी उसका नाम रमसीस दोम था। फिरौन ने इस पेशीन गोई के बारे में सुना तो घबरा गया। उसने ख्वाब भी देखा था कि एक इजरायली लड़के के हाथों उसकी हुकूमत खत्म होने वाली है और उसकी हुकूमत के काहिनों ने भी कह रखा था कि तुम्हारी हुकूमत का खात्मा एक इजरायली लड़के के जरिए होगा। यहाँ पर एक बार फिर ये वाजह कर देना जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसी तारीखी हकीकत है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वह यह कि हजरत मूसा की पैदाइश के बाद आपको अपने महल में रखकर पालने वाले फिरौन का लक़ब रमसीस दोम था और यह उस फिरौन का बाप था जिसे बाद में हजरत मूसा ने समंदर में गर्क किया था और जिसका नाम मनफ्ताह था। और मिस्र के अजायब घर में इसी मनफ्ताह की लाश रखी गई है जिसे जमीन और पानी ने अपने रब के हुक्म से कबूल करने से इनकार कर दिया था। तफसील आगे आ रही है। जब फिरौन को ये यकीन हो गया कि हजरत इब्राहिम की पेशनगोई के मुताबिक उसे बनी इसराइल का कोई बच्चा कत्ल करेगा और नजूमी कहते हैं कि उस बच्चे के पैदा होने का वक्त करीब आ गया है, तो उसने ये हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। इस हुक्म के जारी होने के बाद जाहिर है कि बनी इसराइल में कोहराम मच गया।
وہ سمجھ گئے کہ اب اسرائیلیوں کا کوئی بھی لڑکا زندہ بچنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی پیشن گوئی چونکہ اللہ ہی کا حکم تھا، اس لیے وہ ہر حال میں پورا ہونا تھا۔ کوئی فرعون یا نمرود اسے پورا ہونے سے روک نہیں سکتا تھا۔ تو جب اللہ کے حکم سے وہ بچہ بنی اسرائیل کے ایک گھر میں پیدا ہوا، اس کی ماں نے اس کا نام موسیٰ رکھا۔ حق تعالیٰ نے ایک الہام کے ذریعے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ فرعون کے اس حکم سے بالکل نہ گھبرائیں کہ وہ بچوں کو قتل کروا دے گا، البتہ جب انہیں موسیٰ کی ماں کو لگے کہ موسیٰ کی جان کو خطرہ ہے تو انہیں موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ دریا میں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ اس کا حافظ ہے، اور بیٹے کے چھوٹ جانے کا غم بھی نہ کریں کیونکہ اللہ اسے دوبارہ اس کی ماں سے ملا دے گا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو اسے پیغمبروں کی جماعت میں شامل کرے گا۔ چنانچہ موسیٰ کی ماں خاموشی سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں اور فرعون کے سپاہیوں کی نظر سے اسے بچائے رہیں، لیکن بہت دنوں تک بچے کو چھپائے رکھنا ممکن نہیں تھا۔ جب لگا کہ اب فرعون کے سپاہی موسیٰ تک پہنچ جائیں گے تو موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا نیل میں ڈال دیا، ساتھ ہی اپنی بیٹی سے کہا تم صندوق کو دیکھتی رہو کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ کی بہن مریم نے اپنے بھائی کے صندوق پر نظر رکھی جو بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کے گھر والوں میں سے کسی نے صندوق کو دیکھا تو اسے اٹھا کر گھر میں لے گئے۔ موسیٰ کی بہن نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ اس کا بھائی بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ معلوم کیا جائے کہ محل میں اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ ترکیب سے محل میں داخل ہوئی اور وہاں کی کنیزوں ملازماؤں میں شامل ہو گئی۔ موسیٰ کو فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا کہ ایک بے حد حسین و جمیل اور تندرست بچہ صندوق میں لیٹا انگوٹھا چوس رہا ہے تو اس کا دل بچے پر آ گیا۔ تبھی ملازموں میں سے کسی نے کہا یہ بچہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، کیا پتہ یہی بادشاہ کا قاتل ہو، اسے قتل کر دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ یہ بات فرعون نے سنی تو اس نے بھی یہی سوچا کہ بہت ممکن ہے کہ یہی وہ بچہ ہو، اس لیے اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اور جب شوہر کے خیالات بیوی کو معلوم ہوئے تو اس نے شوہر سے کہا یہ لڑکا تو میرے اور تیرے دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے مارو مت، کیا پتا کہ یہ ہمارے کام آ جائے یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ایسے حسین بچے کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگ اسے پالیں گے، ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو کر یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے۔ یعنی اگر مان بھی لیا جائے کہ یہی بچہ بادشاہ کو قتل کر سکتا ہے تو ہماری محبت اور شفقت اسے بدل بھی سکتی ہے، اور یہ ہمیں نقصان پہنچانے والا بننے کے بجائے فائدہ پہنچانے والا بن سکتا ہے۔ چنانچہ اس طرح خدا کا حکم لاگو ہو گیا کہ جس بچے کو جوان ہو کر فرعون کا قصہ پاک کرنا تھا وہی اس کے گھر میں پناہ پا گیا۔ موسیٰ کو فرعون کی بیوی نے اپنا بیٹا بنا لیا، لیکن موسیٰ نے محل میں کسی کا دودھ نہیں پیا، جس نے بھی دودھ پلانے کی کوشش کی اس سے منہ موڑ لیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ موسیٰ کو دودھ کیسے پلایا جائے۔ موسیٰ کی بہن مریم سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا تو مریم نے محل والوں سے کہا کیا میں تم لوگوں کو ایک گھر والے کے بارے میں بتاؤں جو اس بچے کو تمہارے لیے پال دیں، وہ لوگ بچے کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ یہ سن کر فرعون کی بیوی نے فوراً حکم دیا کہ اس عورت کو بلایا جائے۔ مریم فوراً اپنی ماں کے پاس آئی اور سارا واقعہ سنانے کے بعد بولی خدا نے ہم پر رحم کیا، اب تم چلو اور اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ موسیٰ کی ماں بے اختیار اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھنے محل آ پہنچی اور ملکہ آسیہ نے موسیٰ کی ماں کو ہی موسیٰ کو دودھ پلانے پر مقرر کر دیا۔ اب یہ بات یا تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا یا پھر موسیٰ کی ماں اور بہن کی موسیٰ کو دودھ پلانے والی اس کی آیا نہیں بلکہ اس کی حقیقی ماں ہے، اور جیسا کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا کہ میں تیرے بچے کو تیرے پاس لوٹا دوں گا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس بچے کے ڈر سے فرعون سارے بنی اسرائیل کے بچے قتل کروا رہا تھا اسی بچے کو اپنے گھر میں پالنا شروع کر دیا۔ فرعون کے محل میں اس بچے کی شہزادوں کی طرح پرورش ہوئی، ہر طرح سے اس کے رکھ رکھاو کا خیال کیا گیا۔ موسیٰ کے قصے کے اس خاص پہلو کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا اور جب موسیٰ اپنے شباب پر پہنچے اور سنبھل گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم بخشا، یعنی نبوت کے لیے تیار کیا۔ بیجاوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں 30 سال گزارے۔ چنانچہ جب یہ بچہ شاہی انداز میں پل کر بڑا ہوا تو دیکھنے والے کی نگاہ اس پر نہیں ٹھہرتی تھی۔ یہ ایک انتہائی باوقار، توانا، لمبا چوڑا اور خوبصورت نوجوان تیار ہوا جس کے بازوؤں میں بلا کی طاقت تھی، چہرے پر رعب تھا اور انداز میں دبدبا۔
موسا جب بڑے اور سمجھدار ہو چکے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اسرائیلی ہیں۔ جبکہ عام اسرائیلیوں پر قبطیوں کا سکہ چلتا تھا اور زیادہ تر قبطی مصری اسرائیلیوں کو حقیر اور غلام سمجھتے تھے، لیکن موسا چونکہ شہزادے تھے اس لیے عام قبطی ان کا لحاظ کرتے تھے۔ موسا کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک اسرائیلی ہیں اور فرعون کی حقیقی اولاد بھی نہیں ہے تو قدرتی طور پر ان کے دل میں اسرائیلیوں کے تئیں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا، لہٰذا دبے کچلے اسرائیلیوں پر جہاں کہیں بھی وہ ظلم ہوتا دیکھتے فوراً اس کی مدد کو آگے آ جاتے۔ اس لیے موسیٰ کی موجودگی میں مصری کسی اسرائیلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے بچتے۔ چنانچہ ایک روز موسیٰ گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی سے کام لینے کے لیے اسے گھسیٹ رہا ہے۔ موسیٰ فوراً ان کے پاس پہنچ گئے اور اسرائیلی کو مصری سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ مصری نے موسیٰ کو اسرائیلی کی مدد کرتے دیکھا تو ان سے الجھ گیا۔ موسیٰ کو مصری پر غصہ آ گیا اور انہوں نے طیش میں آ کر اسے ایک ہاتھ رسید کر دیا۔ مصری ان کا گھونسا برداشت نہیں کر پایا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ چونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ تھے اس لیے ندامت ہوئی اور خیال آیا کہ یہ یقیناً شیطان کی حرکت ہے جو آدمی سے ایسے کام کراتا ہے، اور غصے میں آنا دراصل شیطانی فعل ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر شہر میں مصری کے قتل کا چرچا ہو گیا۔ لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ کسی نے ایک مصری کا قتل کر دیا، البتہ یہ کسی کو معلوم نہ ہو پایا کہ اسے کس نے مارا ہے۔ بات بادشاہ کے دربار میں پہنچی اور لوگوں نے فرعون سے کہا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا معلوم ہوتا ہے، آپ ان کے خلاف کارروائی کیجیے۔ یہ سن کر فرعون بولا، جس نے قبطی کا قتل کیا ہے اس کا پتہ لگاؤ، اسے یقیناً سزا دی جائے گی۔ دوسرے روز موسیٰ پھر گشت پر تھے کہ انہوں نے دیکھا وہی اسرائیلی جس کی وجہ سے پچھلے روز ایک مصری ان کے ہاتھوں مارا گیا تھا، آج ایک دوسرے مصری سے جھگڑا کر رہا ہے، اور اس بار بھی مصری اس اسرائیلی پر بھاری پڑ رہا تھا۔ موسیٰ کو اس بار اسرائیلی کی حمایت کرنے میں ہچکچاہٹ ہوئی۔ پھر بھی موسیٰ نے مصری کو اسرائیلی سے الگ کیا اور اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے کہا، تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ معلوم ہوتا ہے، خواہ مخواہ لوگوں سے جھگڑتا پھرتا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ کو غصے میں دیکھا تو سمجھا کہ اب یہ مجھے بھی ماریں گے، اس لیے بولا، جیسے کل تو نے ایک مصری کو مار ڈالا تھا اسی طرح مجھے بھی مارے گا کیا؟ سامنے کھڑے مصری نے یہ بات سنی تو فوراً وہاں سے بھاگا ہوا اپنے لوگوں میں آیا اور بتا دیا کہ پچھلے روز جس مصری کا قتل ہوا تھا اسے موسیٰ نے مارا ہے۔ یہ خبر فرعون کو دی گئی تو اس نے موسیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ فرعون کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا جو موسیٰ سے بڑی ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی گرفتاری کا حکم جاری ہو گیا ہے تو وہ شہر کے آخری کنارے سے دوڑ کر حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا، اے موسیٰ، دربار والے مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے میری بات مان لینے میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ موسیٰ نے اس کی بات مان لی اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس وقت تک موسیٰ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ نمازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے، نمازی کہاں ہے؟